جی السلام علیکم، میں ہوں عثمان خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک۔ آج مجھے ایک علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار انسان اس قدر جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے کہ اسے جھوٹی بات بھی سچ لگنے لگتی ہے، اور سچ کا انکاری بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اسے ہر سچی بات بھی بعض دفعہ جھوٹی لگنے لگتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل حدیث جو ہے اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اتحاد کی دیواریں گر چکی ہیں، بہت ساری اختلافات کی دراڑیں بھر چکی ہیں۔ ایک عرصہ قبل جو ہے تقریباً 1 سال پہلے جو ہے مولانا نواز چیمہ صاحب کے حوالے سے میں نے انٹرویو کیا تھا، تو وہ میں نے اپلوڈ کی ویڈیو، تو وہ جو بہت وائرل ہوئی، اس کے اوپر بڑا تبصرہ ہوا۔ مولانا عمر صدیق صاحب نے بھی اس پہ سوالات اٹھائے، نواز چیمہ صاحب نے بھی، ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، وہ ریکارڈنگ بھی شیئر کی گئی، پبلکلی کی گئی، اور بہت سارے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ پھر اس کے بعد وضاحتی بیان بھی آیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نواز چیمہ صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ، گجرانوالہ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ایک فیصلے پہ پہنچتے ہیں کہ جی ہم سارے علماء اکرام بیٹھیں گے، ہم SOPs بنائیں گے کہ اب کس طرح سے علاج کریں۔ تو پھر میں نے کہا الحمدللہ ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ تھوڑی سی ایفرٹ کی، تھوڑا سا ایک بھونچال سا، زلزلہ سا آیا، ہلکا سا جھٹکا لگا کہ اس بات پہ پہنچے کہ یہ جو طریقہ کار ہے واقعتاً کو تھوڑا سا اصلاح کی ضرورت ہے، جو کہ غیر شرعن ہے۔ پھر جو ہے میں کل پوسٹ پڑھ رہا تھا، تو میری پھر چیمہ صاحب سے بات ہوئی۔ کل انشاءاللہ ان سے ملاقات ہے، تفصیلی انٹرویو، تفصیلی وضاحتی بیان میں ان سے ملوں گا انشاءاللہ۔ بس وہ کچھ باتیں ان کی بھی درست ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس صرف اور صرف ضد اور آراء کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس وجہ سے وہ ہم حقیقت کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے ہوتے۔ اسی طرح یہ ہر فرقے میں ایسا معاملہ ہے، جیسا کہ رفع الدین کے اوپر ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ رفع الدین جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا منفی ہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ ہم مانتے ہیں رفع الدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم مانتے ہیں رفع الدین صحابہ نے کیا، ہم مانتے ہیں کہ میرے غوث اعظم جو ہیں انہوں نے بھی رفع الدین کیا، شیخ عبد القادر جلالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی رفع الدین کیا، وہ بھی رفع الدین کرتے تھے، لیکن ہم نہیں کرتے، کیوں؟ ہم حنفی ہیں۔ تو یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ رفع الدین کرتے ہیں ان کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کے اوپر ہم تنقید نہیں کر سکتے۔ پھر اس کا بھی ایک بڑا ایک لیول ہے، جیسے کچھ لاہور شہر ہے، ادھر کچھ لوگوں کا علمی لیول، تھنکنگ لیول جو ہے کچھ اور ہے۔ اسی طرح بیکورڈ ایریا میں چلے جائیں، ادھر تھنکنگ لیول کچھ اور ہی ہے۔ وہ جو روایات پیش کرتے ہیں وہ عقل ہی نہیں تسلیم کرتی۔ وہ تو اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام جو جید ہیں وہ بھی وہ سننا ہی نہیں چاہتے، کہتے یار یہ عجیب قسم کی منطق وہ بتاتے ہیں، لوگ عجیب قسم کی بات کرتے ہیں، اور کرنا نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ تو کم از کم مطلب بات تو وہ کرے نا کہ جو جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہو۔ اسی طرح جو ہے نواز چیمہ صاحب نے تقریباً 6 دن پہلے ایک پوسٹ کی ہے، اس کے اوپر مولانا عمر صدیق صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں۔ میں نے مولانا عمر صدیق صاحب کو رات کو ہی کال کی، انہوں نے کال پک نہیں کی، میں نے ان کو میسج کر دیا، تو میں وہ تھوڑا سا کمنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں۔ پھر کیا آپس میں گرما گرمی ہوئی ہے، تھوڑی سی لوگوں کی آپس میں گفتگو کیا ہوئی ہے، آپ کے ساتھ میں کمنٹ شیئر کرنا۔ میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، میں فیس بک کو میں نے چیک کیا، اور پہلی پوسٹ ہی جو تھی وہ عمر صدیق صاحب کی میرے پاس آئی، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن ابھی ہم شروع کرتے ہیں نواز چیمہ صاحب سے۔ نواز چیمہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی، وہ ذرا سن لیجئے گا۔ مولانا عمر صدیق صاحب، آپ میرے باطن پر جو چاہیں فتویٰ لگائیں، آپ کی مرضی۔ میں نے تو سوال اس لیے کیا تھا کہ کسی عالم دین سے وہ الفاظ مل جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جادو ختم کرنے کے لیے پڑھے تھے، میں وہی الفاظ مریضوں کو بتاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا بخش دے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ مجھے وہ الفاظ بتا دیتے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا۔
یہ عمر صدیق صاحب کے میسج تھے، اور پھر اس کے بعد سوری یہ چیمہ صاحب کا میسج تھا جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنایا ہے۔ ابھی انہوں نے سوال اٹھایا، اب چیمہ صاحب اور عمر صدیق صاحب کا رپلائی سن لیجئے۔ پیارے چیمہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے علاج کے لیے ہماری کیا رہنمائی فرمائی؟ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیسے علاج فرمایا؟ جی رہنمائی فرمائیں۔ پھر میسج کیا، پیارے چیمہ صاحب وہ الفاظ آپ کو بھی پتہ ہے، میں بتانے کے لیے تیار ہوں، حدیث بھی ہے، صحیح ہے، لیکن جادو جنات کا یہ دھندا حاضری والا کس حدیث سے ثابت ہے؟ چلو شکر ہے، اگر ہم یہ بات کرتے تو وہ لوگ کہتے کہ یہ فتنہ بازی ہے، فساد ہے۔ چلیں الحمدللہ جید قسم کے مناظر اسلام، یہ بات ماننی پڑے گی آپ کو۔ اس وقت جو اہل حدیثوں میں جو بہت بڑے جو مناظر رہ بھی چکے ہیں، جو آج بھی ٹکر کے بندے ہیں، وہ عمر صدیق صاحب ہیں۔ لوگوں نے ان کے مناظرے دیکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے اہل علم تو ہے نا، یہ تو مانتے ہیں نا آپ لوگ۔ ان کے ساتھ لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں آپس میں لوگوں کے، لیکن جو بات ہے اہل علم تو ہے نا، بولنا جانتے تو ہیں نا، اسپوک پرسن تو ہے نا، اچھے اسپوک پرسن ہیں، اچھے ڈبیٹر ہیں، اچھے مناظر ہیں۔ حاضری والا دھندا کس حدیث سے ثابت ہے؟ اسی طرح اس میں بھی کچھ دو کوسچن جو ہے نا وہ ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی یہ بات ایک عامل سے کہی ہے کہ میرے سوالات یہ ہیں کہ کسی صحابی میں جنات کا داخلہ ہوا ہو، حاضری ہوئی ہو، کسی تابعی میں، کسی تبع تابعی میں، کسی ائمہ کرام میں، کسی محدث میں، کسی امام میں، آپ کے اسلاف میں، کسی میں بھی ایسا معاملہ ہوا ہو تو آپ حوالہ دیجئے۔ تو وہ بندے نے کہا یہ سوال جو ہے سکپ کر دے، جب آپ نے ایک کویسچن کر دیا ہے کیا انسان کے اندر جنات کی حاضری ہو سکتی ہے، داخلہ ہو سکتا ہے، داخل ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے حدیث ہمیشہ یہی سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر، انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی اس بات کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے، اس کا مقصد آپ غلط نکال رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر خاص و عام کے لیے اب یہاں بات ہو رہی ہے مریضوں کی، کہ صرف مریضوں میں داخل ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے، شیطان آپ کے اندر بھی دوڑتا ہے، لیکن آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ جن جادو شیطان کا علاج نہیں کرتے ہوتے، آپ یہی کہتے ہوتے ہیں جنات اور جادو کا علاج، روحانی علاج قرآن و سنت کے مطابق۔ ان کے پاس یہ جواب بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد چیمہ صاحب تو اس فیل سے آپ کے سامنے طائب ہو چکے ہیں۔ اصل میں استاد جی چیمہ صاحب کو وہم ہے کہ اب ان کی چال چل جائے گی، اہل حدیث ایک ہوشیار اور بیدار قوم ہے، یہ فرق کرنا جانتی ہے۔ دیکھیں اب آپ صاحب کا جو ہے چیمہ صاحب کی طرف توپوں کا رخ ہو جائے، یہ بھی سراسر زیادتی ہے، اور کتنے اہل حدیث عامل ہیں، پھر سب کا آپریشن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، بالکل سب کا آپریشن ہونا چاہیے۔ پھر کیا کہتے ہیں جی عمر صدیق صاحب کہتے ہیں پھر آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ علماء کرام مجھے جادو جنات کے علاج کے لیے مسنون الفاظ بتائیں تاکہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، پر آپ نے اپنے دھندے کو بچانے کے لیے ایک چال وعدہ کی۔ یہ عمر صدیق صاحب کا میسج ہے۔ اب ڈیلیٹ ہو جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن وہ ڈیلیٹ نہیں کریں گے، وہ یہ بڑا یہ ان کی خاصیت تو ہے، ہاں اس کے اوپر وضاحت بھی دے سکتے ہیں وہ۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ایک بھائی صاحب ہیں عبد المنان صحیح صاحب، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ جادو جنات کا دروازہ تب ہی بند ہو جانا چاہیے تھا، ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ جب چیمہ صاحب آپ کے پاس تشریف لائے تھے۔ یہ ایک بھائی صاحب کا یہ کہنا ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ عمر صدیق صاحب آپ سے بھی ایک کوسچن ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ چیز ہوگی، میٹ اپ ہوگا، ملاقات ہوگی، پراپرلی ہم SOPs بنائیں گے، علماء کرام بیٹھیں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعی یہ ہونا چاہیے، یہ انیشیٹو، یہ ڈیسیژن لینا چاہیے، لیکن اس وقت اس کی ریزن یہ ہے کہ تتر بتر کا شکار ہے، لیکن لوگوں کے اندر یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جنت میں وہ فرقہ جائے گا کہ جس کا نام اہل حدیث ہوگا، وہ اہل حدیث ہوگا، لیکن وہ حدیث والا بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جندہ دل کرتا کسی نے کھوکھا بنا لیا، کسی نے دکان بنا لی، کسی نے مارٹ بنا لیا، کسی نے بڑے بڑے مال بنا لینے، یہ نہیں کہ دکانداری چلا لی ہے کوئی حدیثوں کا غلط مطلب نکال کر۔ یہ چیزیں ہیں وہ جنت شنتوں کی ان کے لیے کی بات نہیں ہے۔ اب جس کا نام اہل حدیث ہے تو چل بھی تو جنت جا تو جنتی ہیں، وہ شیعہ ہو جہنمی ہو، دیوبندی ہو جہنمی ہو، بریلوی جہنمی، نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو حدیث ہے وہ بالکل واضح موجود ہے، یعنی کہ